دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک جگہ کی آیت کریمہ پڑھی گئی اور پیارے نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا فرمان آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، اللہ رب العالمین کما حق کہو اس موضوع کی وضاحت کرنے کی اپنی اس ٹوٹی پھوٹی زبان میں اللہ رب العالمین اس کو طاقت و قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، بار الہ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر اس پر تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ جملہ استعمال فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اسلام نے 12 مہینوں کو جو مقررہ، جو ان کی مقدار، جو ان کی تعداد بتائی ہے، یہ تمام کے تمام مہینے بڑے ہی عزت اور بڑے ہی مقام و مرتبے والے ہیں، لیکن کچھ ایسے مہینے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا، یعنی اسپیشل مہینہ کہہ دیا گیا کہ ہاں یہ وہ مہینے ہیں جن کے اندر بے شمار ایسے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس ماہ محرم، یعنی محرم کے ساتھ ساتھ جو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہ ان کی بڑی ہی عزت اور بڑی ہی تقریر کیا کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر مشرکین، دنیا کے اندر تمام کے تمام مذاہب لوگ اکثر و بیشتر جو عرب کے علاقوں میں، وہ اس مہینے کی حرمت کا لحاظ یہاں تک کیا کرتے کہ جو ان کی بڑی بڑی جنگیں ہوتی، بڑے بڑے ان کی جو لڑائیاں ہوتی، جو ان کے فتنے فساد ہوا کرتے، سب کے سب اس مہینے میں ٹھہر جایا کرتے تھے، اس مہینے میں رک جایا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی یہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ اپنی کتاب میں جو مہینوں کو جو 12 بتایا ہے، ان 12 میں 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا منها 4 حرم ذلک الدین القیم، اور اللہ رب العالمین نے جو ہم انسانوں کو، ہم مومنوں کو جو اس بات کی تعلیم دی کہ اسی پر ڈٹ جانا ہے اور اسی پر ثابت قدم رہنا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو 12 کے 12 مہینوں میں بھی ظلم نہیں کرنا ہے، 12 کے 12 مہینوں میں 12 مہینے میں کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت اور کوئی ایسا ماحول کہ جہاں پر ظلم مومنوں کو نہیں کرنا، کسی انسان کو نہیں کرنا ہے، لیکن خاص کر کے جو یہ حرمت والا مہینہ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں جو مہینہ ابھی ہمارے اوپر گزر رہا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم کی کتنی شکلیں ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انسانوں کے اندر کتاب و سنت کا سہارا لیتے ہوئے اگر جو بڑے مشہور و معروف اگر ظلم کی اگر نشاندہی کی جائے، بتایا جائے، تو انسانی زندگی کے اندر 3 بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، 3 بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا ظلم، سب سے بڑا ظلم کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ بے شک ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شامل کیا جائے، یہ پہلا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص کر کے منع کیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور پھر اس کے بعد دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ظلم ہوتا ہے، وہ پہلا ظلم ہوا خالق کے ساتھ، پہلا ظلم ہوا خالق کے ساتھ، اور اگر اس ظلم کرنے کے بعد ظالم اپنی زندگی میں اگر توبہ نہیں کرتا سچے دل سے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس ظلم کی بنیاد پر اللہ بروز قیامت میدان محشر میں اس کا صفت ظالموں کے ساتھ میں کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ میں کر دے گا، وہ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کہ جہاں مظلوم ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے محبوب ہوں گے، وہاں ان لوگوں کا سامنا نہیں ہوگا، وہاں ان لوگوں کا سامنا ہوگا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دنیا میں ظلم کر کے گئے، تو اللہ رب العالمین ان کو انہی ظالموں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ یہ پہلے ظلم کرنے والے سب سے بڑے کیٹیگری والے ہیں۔ دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ظلم مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا ظلم مخلوق کے ساتھ۔ ایک انسان
ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے، ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کرے، بیٹا باپ کے ساتھ ظلم کرے، چچا چچا کے ساتھ ظلم کرے، چچا بھتیجے کے ساتھ ظلم کرے، یعنی ایک عام انسان کسی بھی انسان پر وہ ظالمانہ رویہ اپنا کر، چاہے وہ اس کو مار کر، چاہے اس کو گالی دے کر، چاہے اس سے چھین کر کوئی اس کی مال، اس کی قیمت، اس کی نعمت چھین کر اپنے آپ میں ہڑپ کر لے، یا کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر دے، کسی کو تماشا مار دے، کسی کو گالی دے دے، نہ ہر طریقے سے کسی کا مال کھا لے، یہ پورے کے پورے ظلم کی یہ شاخ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بالخصوص اسپیشل طور پر اللہ رب العالمین نے کہا ان تمام چیزوں سے رک جانا۔ یہ کون سا ظلم ہوا؟ یہ دوسرا ظلم ہوا۔ اور تیسرا ظلم جو ہے وہ بندہ خود بذات خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، بذات خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پہلا ظلم کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کیا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم کیا، بندے کے ساتھ ظلم کیے۔ اور تیسرا ظلم جو ہوا وہ ہمیں اپنے آپ میں بذات خود ہم نے ظلم کیا۔ وہ کس طریقے سے؟ گناہ کے ذریعے، معصیت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دوسرے کا مال چھین کے ذریعے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کر کے، اور اپنے آپ کو بڑا ہی پارسا، بڑا نیک سمجھ کر دنیا والوں کو گنہگار سمجھنا، دنیا والوں کو بدکار سمجھنا، اور اپنے آپ میں بڑا نیک اور بڑا خضوع متقی سمجھنا، یہ ایک انسان کا اس کا اپنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس ظلم سے اللہ رب العالمین نے راستہ بتایا ہے، اس ظلم سے نجات دلانے کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اگر اس ظلم سے بچنا چاہتے ہو، آج اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اور اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اگر اللہ رب العالمین سے توبہ اگر ہم کر لیتے ہیں اپنے ان سانسوں کو بند ہونے سے پہلے، تب تو ہمارے لیے بڑی ہی نعمتیں ہیں اور بڑا نفع بخش سودا ہمارا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے سانسوں کو بند ہونے سے پہلے ہم اپنی زندگی میں ہم نے نہ کبھی کسی سے معافی مانگی، نہ ہم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، نہ تو اپنے آپ میں اپنی زندگی میں ہم رب کے سامنے سجدے میں گر کر نہ تو ہم روئے نہ ہم گر گڑائے، ایسے ہنستی کھلتی چمک دمک والی دنیا سے ہم گزر گئے تو ہمارا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ لہذا یہ ماہ محرم کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے کے اندر جو اس کی تعلیم اور جو اس کی صحیح شرعی حیثیت کیا ہے کہ اس کے تعلق سے صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، یقیناً اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے وہ ماہ محرم کا روزہ ہے، وہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ دنیا کی تمام مساجد جو خانہ کعبہ کے علاوہ، خانہ کعبہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی مسجد ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی گھر ہے، لیکن اگر خانہ کعبہ کو اگر بیت اللہ کہہ دیا جاتا ہے تو تمام مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روئے زمین کی تمام مسجدیں بیت اللہ ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کا نام آتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے۔ اور ایسے ہی تمام مہینے یہ اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ آیا تو اس کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہی لگایا جا سکتا ہے، کہ اس ماہ محرم کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی نوعیت اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ہمیں کہ کیا وجہ ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر ہم اس ماہ محرم کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اور کثرت سے روزہ رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی اکثر و بیشتر تو الحمدللہ آج عاشورہ کا روزہ ہو گئے، اکثر و بیشتر آج عاشورہ کا روزہ ہوں گے، اور عاشورہ کے روزہ کے حوالے سے بے شمار لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں کہ اس روزے کے حوالے سے اکثریت ایک امت مسلمہ کا بڑا ایک ہجوم نہیں جانتا ہے کہ یہ روزہ ہے کس لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ یہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس زمین پر ایک بہت بڑے ظالم نے خالق کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس زمین پر ایک بہت بڑے انسان نے خالق کو للکارتے ہوئے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ اور اس زمین پر
اس زمین پر اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتے ہوئے وہ دنیا والوں کو اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ تمہارا رب کوئی رب نہیں، میں تم سب کا رب ہوں اور میں تم سب کا خالق ہوں، یہ اس رب، اس انسان کی، یہ اس کی مجال، یہ اس کی حیت پہنچ چکی تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے ایسا ظلم کیا کہ اللہ کے ظلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں پر بھی وہ ظلم کرنے پر وہ طرح آمادہ ہو گیا کہ کہہ دیا کہ بے شک انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ لیکن اس خالق کو جلال آیا اور اس خالق نے کہا نہیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين۔ زمین میں فسادی بن گیا تھا۔ کون؟ یہ فرعون۔ اس فرعون کے پاس اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے، جو فرعون اپنے اندر جو اپنی ہتھ گنڈیوں کو اور اپنی چال بازیوں کو اٹھا کر وہ دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر وہ اپنے آپ میں غالب ہونا چاہ رہا تھا، اپنے آپ میں اونچا مقام رکھنا چاہ رہا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں، میں تم سب کا خالق ہوں۔ اور لہذا اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام اس طریقے سے گر چکا تھا کہ بچوں کو مار دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا۔ کسی بچے کی ولادت ہوئی، بتانے والے نے اس کو بتا دیا، یہ دہشت پیدا ہو گئی تھی، کوئی بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت پر قابض ہو جائے گا، تیری سلطنت کو چھین لے گا۔ یہ جو رب ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے، اپنے آپ کو رب ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اندر ڈر بھی پیدا تھی کہ میری سلطنت کوئی بچہ پیدا ہوگا چھین لے گا۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی سلطنت اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ کر چھیننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ظلم بربریت کی، وہ تمام کے تمام اپنے مظالم کے ہتھ گنڈے کو فرعون نے اپناتے ہوئے ہر چیز کو اپنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہیں پر بھی کسی مقام پر چین اور سکون، پوری بنی اسرائیلیت کو اس نے ظلم اور اپنے شکنجے میں ہتھ گنڈے میں لے کر تمام کے تمام مظالم کے قہر توڑتے گئے۔ جب صبر کا پیمانہ جب چھلکتا ہے، کہتے نہیں کہ کہاوت ہے کہ بس کٹورا بھر گیا ہے، صبر کا پیالہ بھر گیا ہے، حد سے زیادہ جب صبر کرتے جب یہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین سے گڑگڑانا شروع کیے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر یہ ایک معمول ہے، دنیا کے اندر یہ ایک نظام ہے اور یہ مقافات عمل ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دنیا کے اندر تم جتنے بھی گناہ کرتے ہو ان گناہوں کی سزا اللہ دے یا نہ دے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن دو ایسے گناہ ہیں مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ان دونوں گناہوں کی سزا تمہیں ضرور دے گا۔ پہلا گناہ کون سا ہے؟ پہلا گناہ ہے ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، ماں باپ کو گالیاں دینا، اور بسا اوقات حتی الامکان یہاں بھی دیکھا جاتا ہے اور استغفر اللہ یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ ہم اس سماج کے اندر بھی جی رہے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، آنے والی ہماری اولاد اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گی۔ کیوں؟ یہ مقافات عمل ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، مرنے سے پہلے اگر تم نے اپنی زندگی میں اگر ماں باپ کو ستایا ہے تو تمہاری اولاد تمہیں ضرور ستائے گی۔ یہ مقافات عمل ہے، بدلہ ہے۔ یہ ایک گناہ ہوا۔ دوسرا گناہ کون سا ہوا؟ دوسرا گناہ ہوا جس گناہ میں ملوث یہ فرعون تھا اور جس کے مظلوم بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ تمام کے تمام مظالم کے ہتھ گنٹے اپناتے ہوئے یہ وہی معاملہ ہے جس معاملے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جب ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب دکھانا چاہا، دنیا کے اندر جب کبھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جو ظلم کرنے والا جو ظالم ہوتا ہے، جب ظالم کو سزا ملتی ہے تو مظلوم کو تسلی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مظلوم کو نعمت ملے نہ ملے، لیکن اگر میرے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور ایسا ظلم کیا ہے کہ میں صرف صبر کر کے رہ گیا، اگر میرے سامنے اس ظالم کو اگر اللہ رب العالمین کسی ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو مجھے وقتی طور پر مجھے کچھ تسلی ضرور ملتی ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین نے میری دعا سن لی ہے، اور اس ظالم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جو میرے اوپر ظلم کیا تھا آج اس کے اوپر اس ظلم کے اثرات اس کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی منظر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دکھایا فرعون کے ذریعے، جب فرعون جب سمندر میں ڈوبتے ہوئے جب اعلان کرتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہتا ہے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رب العالمین میں ایمان لایا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اب
اب جب معاملہ پہنچا ہے، جب انسان کی سانس جب غرغرہ جب چالو ہو جاتا ہے، غرغرہ یعنی ابھی شہر رگ ابھی اس کی سلامت ہے، ابھی اس کی سانس چل رہی ہے، اس غرغرے سے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد انسان توبہ کر رہا ہے، زبان سے کچھ نکل بھی نہیں رہا ہے، تو توبہ کس معنی کی توبہ؟ جب تک اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے جسم دیا تھا، اللہ نے صحت دی تھی، اب اس وقت تم توبہ نہ کر سکے جب تمہاری دہلیز دنیا کی تمام کے تمام معاملات ختم ہو چکے ہیں، اب تمہارے سانسوں کا سمندر بھی ٹوٹ چکا ہے، اب تم اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہو۔ اور وہی منظر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کھڑے ہو کر وہ دریا کے کنارے منظر دیکھ رہے تھے، جیسے فرعون ڈوبتا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ تسلی اور یہ صبر، یہ ہمت دیتا گیا کہ ہاں یہی وہ ظالم تھا جو ہمارے بچوں کو زندہ مار دیتا تھا، ہماری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، آج اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس ظالم سے جب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اللہ نے بچایا، تو اللہ رب العالمین کی شکر پر، اللہ رب العالمین کے شکرانے پر انہوں نے، یہ وہی آج کا دن تھا 10 محرم الحرام، یہ وہی آج کا دن تھا، اور اس دن کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، اور انہی واقعات کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا کہ اے لوگوں، یہ عاشورہ کا روزہ یہ گزشتہ گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہر سال ہمارے زندگی میں عاشورہ آتا گیا اور اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دے۔ کون سے گناہ؟ یہ جان بوجھ کر گناہ والے نہیں، یہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں اس نیت سے کہ آنے والے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھوں گا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ گناہ جو انسان کے اپنے بس میں نہ تھے، بسا اوقات انجانے میں یا بسا اوقات بھولے چوک میں کر لیا، یا بسا اوقات کبھی ایسے شیطان اوپر حاوی ہوا اور کر بیٹھا لیکن نادم ہوا، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں دنیا کے تمام مسلمان بڑے متقی بن جاتے ہیں، بات حق کہنے جا رہا ہوں لیکن بات کڑوی ہے، بات حق ہے لیکن بات کڑوی ہے۔ اور ابھی جو رمضان کا مہینہ اگر ہوتا تو یہ مسجد میں جگہ نہ ملتی، رمضان کا مہینہ ہوتا، خطبہ ابھی چالو ہو گیا، 25 منٹ ہو گئے لیکن جگہ نہ ملتی ابھی، لیکن ماجرا کیا ہے کہ مسجد ابھی بھی خالی ہے، لہذا آگے بیٹھے والوں سے تھوڑا درخواست ہے کہ مل کے بیٹھ جائیں، پیچھے آنے والے کھڑے ہوئے ہیں، مل کے بیٹھ جائیں، تھوڑا اگلی صفوں کو پر کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو رمضان کا رب ہے وہی محرم کا بھی رب ہے، جو شوال کا رب ہے وہی ذی الحجہ کا بھی رب ہے، تو اس رب سے کیوں اتنی عداوت، اس رب سے کیوں اتنی بغاوت کہ وہ رب العالمین کی ہم رزق کھاتے بھی ہیں، اللہ نے اسی رب نے ہمیں زندگی دی ہے، دولت دی ہے، نعمت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس رب کو یاد کرنے میں ہمیں موقع نہیں ملتا، اس رب کو یاد کرنے میں ہمیں یہ موقع نہیں ملتا صرف ایک مہینہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ ارے مسلمانوں، رمضانی مت بنو، ربانی بن جاؤ، ربانی۔ اگر رمضانی بن جاتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر صرف تم رمضانی بن جاتے ہو اس نیت سے 11 مہینہ مسجد جھانکنے نہیں جاؤں گا، 11 مہینہ قرآن اٹھاؤں گا نہیں، 11 مہینہ دعا کروں گا نہیں، 11 مہینے اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کروں گا نہیں، 11 مہینے غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، بے بسوں کو اپنے مال میں سے ان کو خرچ دوں گا نہیں، اور اللہ رب العالمین کے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں اپنے چندے کو، اپنے پیسے کو دوں گا نہیں، 1 مہینہ بہت دوں گا اور بلا حساب و کتاب دوں گا۔ اگر یہ فکر لے کر بیٹھے ہو تو بیٹھے رہ جاؤ، یہ فکر لے کر بیٹھے ہو تو بیٹھے رہ جاؤ، کل بروز قیامت میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا کہ کہاں ہے مجرم لوگ کہاں ہیں، اور انہی مجرموں کی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے۔ معلوم ہے دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، بے شمار گناہ دنیا کے اندر ہوں گے، زنا الگ گناہ ہے، چوری الگ گناہ ہے، بدکاری الگ گناہ ہے، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا بے نمازی کا گناہ زناکار سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک انسان بے نمازی ہے، ایک مسلمان اگر بے نمازی ہے، وہ زناکار سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ وہ معلوم ہے کیوں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا بے نمازی، اور یہ رمضان کے اندر معمول بن جانا، الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے بعد پورے کے پورے سال مسجد کو چھوڑ دینا، مسجد سے غائب ہو جانا، یہ کون سا ایمان ہے؟ کس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ارے ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کر لے، کس منہ سے ہم کہتے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے؟
اللہ نے کہا سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اور شہر بمبئی کے اندر آج دشمنوں کی نگاہیں یہاں تک پہنچی ہیں، مسجدوں کو گرا دیا جائے، چاہے وہ باندرا ہو، چاہے وہ کلیان ہو، چاہے وہ ممبرا ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، ان علاقوں کے اندر اگر مسجدوں پر نگاہیں غیروں کی پڑی ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم مسلمان ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نماز سے دور ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تمہاری زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اور یہی نہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو، اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے اندر تو زندگی تنگ ہو گئی، قیامت کے دن اندھے نابینے اٹھائے جاؤ گے، پھر اللہ سے لڑو گے۔ یہ بھی معاملہ اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ لڑے گا جو دنیا کے اندر آنکھ تو تھی، کہتا ہے کہ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یا اللہ دنیا میں تو تو نے مجھے آنکھ دیا تھا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اے میرے بندے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے تجھے آنکھ دی تھی، لیکن یہ بھی حکم دیا تھا کہ تو میری عبادت کرتے رہنا، تو نے میری عبادت نہیں کی، میں نے تیری آنکھ چھین لی، تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، آج میں تجھے محشر میں بھلا دیتا ہوں۔ یہ انصاف ہوگا، یہ انصاف ہوگا۔ یہ صرف رمضان والوں کے لیے نہیں، یہ رمضان والوں کے نہیں، عبادت کا حکم کب سے کب تک ہے معلوم ہے؟ عبادت کا حکم مومنوں پر کب سے کب تک ہے لائف میں؟ اللہ رب العالمین نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پیدائش کے بعد سے جب سے ذہانت، عقل و شعور، دانش مندی ہو گئی، 8 سال 10 سال کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کے بچے ہو جائیں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو، یعنی ان کو دین کی تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے سکھاتے رہو۔ 10 سال تک یعنی 3 سال ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یعنی 3 سال تک سکھایا جاتا ہے۔ 10 سال کے بعد ہلکی مارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ وہی معاملہ ہے، 10 سال سے لے کر جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک عبادت کرنے کا حکم ہے۔ نہ کوئی مہینہ خاص، نہ کوئی دن خاص، نہ کوئی رات خاص۔ ہاں جو خاص ہیں وہ اسپیشل آفر ہے اللہ کی طرف سے ہم مومنوں کے لیے۔ ہاں جو خاص ہیں وہ اسپیشل آفر ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ یہ معلوم ہے کن لوگوں کے لیے آفر ہے؟ یہ آفر ہے کب؟ میدان محشر میں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کا منظر ہوگا، اللہ رب العالمین کا عرش، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ سائے کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ میرے اوپر سایہ آ جائے۔ اور سورج کتنا دور ہوگا؟ 2 بالش، اتنا اوپر سورج ہوگا۔ آج اتنی دور پر ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا کتنا دور سورج ہے، اور باہر 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو بلک کر ایک دم گرم آدمی ہو جاتا ہے۔ سورج یہاں پر ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کیا بتایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اسپیشل انعام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ان میں کون لوگ ہیں؟ ان میں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں 7 لوگوں کو بتایا ہے، الامام العادل، یعنی انصاف کرنے والے لوگ۔ انصاف کرنے والے لوگ، کوئی بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، جس کے اندر عدل انصاف ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو وہاں پر وہ مقام دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ایمان کی بات کیٹیگری دیکھی جائے گی کہ ایمان والا ہے کہ نہیں، لیکن دنیا کے اندر اگر کسی نے عدل انصاف سے کام لیا ہے تو ایسا نہیں کہ اگر وہ کافر ہے تو اللہ اس کو بدلہ نہیں دے گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر بدلہ دے گا، بدلہ اللہ دے گا اس کو، لیکن دنیا کے اندر دے گا، آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ کفر کی حالت میں جو مر گیا، ہاں دنیا کے اندر انصاف کیا اس نے، لیکن اللہ اس کو بدلہ دنیا کے اندر دے گا، اس کو جنت میں اللہ رب العالمین جگہ نہیں دے گا۔ لیکن یہاں معاملہ ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے عدل اور انصاف کے پیکارے کو اگر اپنایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ دوسرا گروہ کون سا ہوگا معلوم ہے؟ جوانوں خوش ہو جاؤ،
نوجوانوں اپنی جوانیوں کو سمجھو، تمہاری جوانی بڑی امپورٹنٹ ہے، معلوم ہے تمہاری جوانی کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، کسی اور عمر کی تعریف نہیں کی۔ تمہاری جوانی کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے، اور وہ جوان چند نوجوان لوگ تھے جو اصحاب کہف کے اندر اللہ نے ان کی جوانی کو قبول کیا ہے، اور ان کی جوانی نے یہ ثبوت دیا ہے دنیا والوں کو کہ اے جوانوں، ہم بھی جوان تھے، ہماری بھی جوانی آئی ہے، اور اس جوانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے لگا دی۔ اور اس کے بعد تیسرے وہ لوگ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مومن جس کا دل اللہ کے گھر سے لٹکا ہو، فجر پڑھ کر گیا، انتظام میں ہے کہ انشاءاللہ ظہر میں جانا ہے، چاہے جہاں کام پہ جاؤں گا لیکن ظہر پڑھنا ہے، ظہر پڑھا انتظار میں ہے کہ عصر پڑھنا ہے، اور عصر پڑھا انتظار میں ہے انشاءاللہ مغرب پڑھوں گا، مغرب پڑھنے کے بعد انتظار میں ہے کہ انشاءاللہ عشاء پڑھوں گا۔ یہ فکر رکھنے والے اس عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے کل بروز قیامت، جہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، یہ ماہ محرم یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، ہجرت کا واقعہ موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام کی شہادتیں موجود ہیں، اور انہی میں سے اس ماہ محرم کے اندر 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غداری کر کے 600 خط دے کر بلا کر لے کر گئے، اور نواسۂ رسول کو ان کو شہید کر دیا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے لیے اور کیا چاہیے، ان کی فضیلت کے لیے 3 ایسی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حسن حسین یہ ہمارے جنت کے دونوں پھول ہیں۔ کون ہیں یہ؟ جنت کے پھول ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو حضرت حسن حسین سے نفرت کرتا ہے میں اسے نفرت کرتا ہوں، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اس منبر سے اعلان کر کے، اگر جس کے دل کے اندر اگر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اگر اس کے دل کے اندر نہیں تو محمد رسول اللہ کی محبت سے وہ دل خالی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہمارے دونوں معصوم، یہ ہمارے دونوں پھول، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ لہذا اس مہینے کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے لیے ہے، ہمیں اس بات پر بہت ہی اندر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جنت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، جنت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ضمانت تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بھی پیدا کیا، دونوں بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ قربانی جو دنیا کے تمام لوگ اس قربانی سے اپنے قدم کو پیچھے کر لیتے ہیں، اور آج اس کرسی کے نشے نے مومنوں میں کتنی قتل و غارت کرا دی۔ ارے دور مت جاؤ، ملک کی بات نہیں ہے، ایک کنٹری کی بات نہیں ہے، ایک علاقے کی بات نہیں ہے، ایک نگر سیوک بننے کی بات نہیں ہے، چھوٹا سا پدی برابر گاؤں کے پردھان بننے کی بات آتی ہے، وہاں بھی گولیاں چل جاتی ہیں، وہاں کوئی اپنی قربانی دینے کو تیار نہیں کہ ہاں میں پیچھے ہٹتا ہوں، تو آگے پردھان بن جا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی، اپنی منصب کی قربانی دے کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی خلافت کو قربان کرتے ہوئے اپنے دونوں بھائی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے، اور دونوں پہنچ کر یہ دنیا والے جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں تسلیم کیا۔ تسلیم اس طریقے سے کیا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر رکھا ہوا ہے، یہ دونوں بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھائی اس منبر کو لا کر رکھتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسین سے، اے حسین تو میرا بھائی، میں امیر معاویہ کی خلافت کو قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تم بھی بیعت کرو۔ دونوں بھائی سر تسلیم کر کے خوشی بیعت کرتے ہیں۔ دنیا والے کہیں گے کہ ہاں یہ اس طریقے سے ان کی سلطنت کو چھین لیا گیا، باقاعدہ رضاعت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کہا ہمارے ابا یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انسان جب اس معاملے پر جب شہادت کی جب بات آتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے شہادت کا معاملہ جو رکھا ہے، شہادت حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے دنیا کے مسلمانوں کو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی شہادت، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بے شمار شہادتیں ہوئیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بے شمار شہادتیں ہوئیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب انہی کے والد، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ان کی شہادت، اور پھر انہی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ تمام کے تمام کسی کی شہادت کو کم نہیں کیا جا سکتا. شہادت کا مقام ہی الگ ہے، اس کا لیول ہی الگ ہے. کوئی اس کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا. شہادت کا مقام اور شہید کا درجہ ہی الگ ہے. شہید کا درجہ الگ ہے. اس سے بہتر کیا کہا جا سکتا ہے کہ شہید جب اٹھے گا کل بروز قیامت میدان محشر میں، تو اس کے جسم کے سارے کے سارے لباس یہ گواہی دیتے ہوئے کھڑیں گے کہ ہاں میں نے بھی اللہ کی راہ میں میں نے بھی اپنی جان کو نشاور کی ہے. اور اللہ کی قسم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ ہاں رب العالمین کے لیے میں نے بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں ڈال کر میں نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جہاں پیارے نبی ہمارے نانا کے اسلام پر کوئی ایک ضرب آنے پائے. لہذا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت ماہ محرم کے تعلق سے یہ ہمارے دل کے اندر ایک سانحہ تھا، ہمارے دل کے اندر ایک بڑی تکلیف دہ چیز کہ ہم دنیا کے اندر تمام مسلمان، لیکن اس بات کا یاد رکھ، اس بات کا بھی لحاظ ہو، اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی کے انتقال پر صرف 3 دن شوق منانے کا حکم ہے. ایک بیوی ہے، اس کے شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد 4 مہینہ 10 دن اس کو اجازت ہے. لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے انہی کے نواسۂ رسول ہے. نواسۂ رسول کے لیے نانا کا فرمان کیا ہے؟ نانا کا فرمان ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مومنو، تمہارے گھروں کے اندر کوئی مصیبت، کوئی اذیت، کوئی تکلیف آتی ہے اور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کے انتقال کے بعد یہی پڑھا تھا، اور اپنی لاڈلی بیٹی، اپنی بیٹی کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ پڑھا تھا. لہذا ہمارے سامنے جب کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ آئے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان، مسلمانوں کے گھروں میں اعزا قاری میں کسی کا انتقال ہو، ہم یہ دعا پڑھتے ہوئے اس صبر کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان فرمائے گا، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، اللہ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، قبر کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. یہ ایمان، یہ پختگی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے وہ ڈر، وہ ایمان ہونا چاہیے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کسی ایک دن، کسی ایک گھنٹے، کسی ایک مہینے اور کسی ایک عشرے جو یہ عبادتوں کا جو یہ معاملہ ملتا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بونس پوائنٹ ہوتا ہے. عبادت کے اندر نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن جو عام طریقے سے عبادت ہے، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ سب سے پہلی نماز اور یہ سب سے پہلی پوچھے جانے والی عبادت کے حوالے سے ہے. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. قیامت کے دن اے بندو، اگر تم سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا تمہاری زندگی میں نمازیں کتنی تھی. اگر نمازیں تمہاری زندگی کے اندر کامل نکل گئی، کوئی نماز تمہاری نہیں چھوٹی ہے، نامہ اعمال کے تمہارے سارے رجسٹر اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی نیکیاں قبول ہو کر اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں آسانی سے جگہ دے دے گا. لیکن نماز نہیں ہے، نماز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. ہماری زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت ہے، ہماری زندگی میں حج بھی ہے، ہماری زندگی میں روزہ بھی ہے، ہماری زندگی میں اخلاق بھی ہے، لیکن نماز نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اللہ نے کامیابی کا ایک سکسیسفل جملہ بتایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنوں میں سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی ہمیشہ رہی. خضوع پڑھنے کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ظہر پڑھ لیا تو اثر کا پوچھنا نہیں ہے، اور اثر پڑھ لیا تو مغرب کا پتہ نہیں ہے، ایسا بازار میں گزر رہی ہے، فجر کہیں رنگ رنگیا میں گزر رہی ہے، مغرب کہیں چائے اڈے پہ گزر رہی ہے. یہ مومنوں کا کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ مومنوں کا رویہ ہے تو اپنے اندر اللہ رب العالمین سے فوراً
صرف کے دل سے یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمیں اسلام پر زندہ رکھے. ہمیں ماہ محرم کے جو آنے والے ابھی ہمیں 20 دن بچے ہیں, ان تمام کے تمام ایام میں اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سرزمین ممبئی کے اندر دشمنوں کی جو نگاہیں ہوں اللہ کے گھروں کے حوالے سے, مسجد ہو, مکتب ہو, مدرسہ ہو, ان تمام کے حوالے سے جن سرپسندوں کی گندی آنکھیں اٹھے اللہ ان سرپسندوں کی گندی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ تو نیست و نابود فرما دے, اور تو مسجد و مدرسوں کے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مومنوں کے اندر صبر اور تحمل کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ارض فلسطین پر فلسطینی نوجوان بھائیوں کی اللہ تو ان کی عزت, ان کی آبرو اور ان کی جان مال کی تو حفاظت فرما دے. ہماری فلسطینی بہنوں کی اللہ تو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ان کے دشمنوں میں اسرائیلیوں کو اللہ اس زمین پر تیرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو نیست و نابود فرما دے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں تمام کے تمام امت مسلمہ کے اندر ہر قوم کے اندر اللہ بیداری اور ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. جب تک زندہ رکھے اسلام